اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خداوند عالم مجھے معراج پر لے گیا تو میں نے ایک آواز سنی کہ اے محمد۔ میں نے کہا لبیک اے خدائے عظمت۔ اس وقت مجھ پر وحی ہوئی، اے محمد فرشتوں نے کس چیز پر نزاع کی ہے؟ میں نے کہا پروردگار مجھے علم نہیں ہے۔ خدا نے کہا اے محمد تم نے انسانوں میں کس کو اپنا وزیر، بھائی اور اپنے بعد وصی منتخب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا پروردگار میں کسے منتخب کروں؟ تو خود ہی میرے لیے منتخب فرما دے۔ وہی آئی اے محمد میں نے سارے آدمیوں میں علی ابن ابی طالب کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پروردگار میرے ابن ام کو؟ تو اللہ نے وحی کی اے محمد علی تمہارا وارث ہے اور تمہارے بعد تمہارے علم کا وارث ہے، اور قیامت کے دن تمہارا الوائے حمد اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہی ساقی کوثر بھی ہے جو تمہاری امت کے آنے والے مومنین کو سیراب کرے گا۔ پھر خداوند عالم نے وحی کی اے محمد میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ تمہارا دشمن اور تمہارے اہل بیت اور ذریت طیبہ کا دشمن ہرگز آب کوثر پی نہ سکے گا۔ اے محمد تمہاری امت کو جنت میں داخل کروں گا، مگر وہ داخل نہ ہوگا جو خود انکار کرے گا۔ میں نے عرض کی پروردگار کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں داخل نہ ہونا چاہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کی کہ وہ کیسے انکار کرے گا؟ تو اللہ نے مجھ پر وحی کی کہ اے محمد میں نے تمہیں اپنی خلق سے منتخب کیا ہے، اور تمہارے لیے تمہارے بعد وصی بھی منتخب کیا ہے، اور اس کی اور تمہاری نسبت ہارون اور موسیٰ کی نسبت قرار دی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میں نے اس کی محبت تمہارے دل میں ڈالی ہے اور اسے تمہاری اولاد کا باپ قرار دیا ہے۔ تمہارے بعد تمہاری امت پر اس کا وہی حق قرار دیا ہے جو تمہارا اپنی امت پر اپنی زندگی میں ہے۔ جس نے اس کے حق کا انکار کیا اس نے تمہارے حق کا انکار کیا، اور جس نے اس کی محبت کا انکار کیا اس نے تمہاری محبت کا انکار کیا، اور جس نے تمہاری محبت سے انکار کیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ یہ سن کر میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ میں گر پڑا۔ اس وقت آواز آئی اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اور مجھ سے جو چاہو مانگو تاکہ میں عطا کروں۔ میں نے عرض کی کہ اے پروردگار میرے بعد میری پوری امت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوستوں میں قرار دے کہ وہ سب قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ سکیں۔ وہی آئی اے محمد میں نے اپنے بندوں کی تخلیق سے قبل فیصلے کیے ہیں اور وہ طے ہو چکے ہیں تاکہ جو گمراہ ہو اسے ہلاک کر دوں اور جو رائے راست پر چلے اس کی ہدایت کروں۔ میں نے تمہارے بعد تمہارا علم علی کو دیا ہے، میں نے اسے تمہارا وزیر بنایا ہے، اور میں نے اسے تمہارے بعد تمہارے اہل و عیال اور تمہاری امت پر خلیفہ قرار دیا ہے، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے جو اس سے دشمنی کرے، جو اس سے بغض رکھے اور تمہارے بعد اس کی فوری ولایت کا انکار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس نے اس سے بغض رکھا اس نے تجھ سے بغض رکھا، اور جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے اس سے دشمنی کی اس نے تجھ سے دشمنی کی، اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے تم سے محبت کی، اور جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور میں نے یہ فضیلت اس کے لیے قرار دی ہے اور تمہیں یہ عطا کیا ہے کہ میں اس کے صلب سے اور بطول کی نسل سے تمہاری ذریت سے 11 مہدی قرار دوں گا، اور ان میں آخری وہ ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ وہ زمین کو عدل و داد سے بھر دے گا جیسی کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ میں اسی کے ذریعے انسانوں کو ہلاکت سے نجات دوں گا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاؤں گا، اور اسی کے ذریعے اندھے کو بینا بناؤں گا، اور اسی کے ذریعے مریض کو شفا یاب کروں گا۔ میں نے عرض کی کہ پروردگار یہ کب ہوگا؟ وحی الہی آئی کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب جہالت ظاہر ہو جائے گی، اور جب قاریان قرآن کی کثرت ہو جائے گی، اور جب علم کم ہو جائے، اور جب قتل کی کثرت ہو جائے، اور جب فقہائے ہدایت کم ہو جائیں، اور جب گمراہ و خائن فقہا کی کثرت ہو جائے، اور جب شعراء کی کثرت ہو جائے، اور جب تمہاری امت کے لوگ قبرستانوں کو مسجد
مسجد بنا لیں، اور جب قرآن آراستہ کیے جائیں، اور جب مسجدوں میں نقش و نگار بنائے جائیں، اور جب ظلم و فساد بڑھ جائے، اور جب برائیاں ظاہر ہو جائیں، اور آپ کی امت کو اس کی ترغیب دی جائے، اچھائیوں سے روکا جائے، مرد اکتفا کریں مردوں پر، عورتیں عورتوں پر، اور جب حکمران کافر ہو جائیں، اور جب ان کے اعمال فاجر ہو جائیں، اور جب ان کے مددگار ظالم ہو جائیں، اور جب ان میں جو صاحبان رائے ہوں فاسق ہو جائیں، تو اس وقت 3 علاقوں میں زمینیں دھنس جائیں گی، اور جب مشرق میں اور مغرب میں جزیرۃ العرب میں اور شہر بصرہ تمہاری ضروریت کے ایک دشمن کے ہاتھوں تباہ ہوگا، جس کی پیروی سیاہ فام کریں گے، اور حسن بن علی کی اولاد سے ایک شخص خروج کرے گا، اور مشرق میں دجال علاقہ سجستان سے خروج کرے گا، اور سفیانی کا ظہور ہوگا۔ میں نے عرض کیا پروردگار، میرے بعد کیا کیا فتنے ہوں گے؟ خدا نے وحی کی اور بنی امیہ اور بنی عباس کے فتنے سے آگاہ کیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا دیا۔ تو جب زمین پر آیا تو میں نے وہ سب بطور وصیت اپنے ابن عم علی کو بتا دیا، اور اپنے عمل رسالت کو انجام دیا۔ بس میں اس کی حمد کرتا ہوں جیسا کہ انبیاء نے کی، اور جیسا کہ ہر شے قبل میں حمد کرتی رہی ہے، اور مستقبل میں خلق ہونے والی اشیاء قیامت تک حمد کرتی رہیں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔